إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اسٹیج پر موجود صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور مجمع میں موجود دور اور قریب سے آنے والے مہمان، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بہت ہی کم وقت میں کچھ اہم باتیں حجۃ الوداع کے خطبے سے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب کا فہم دیا، حکمت عطا کی، جوامع الکلم آپ کو عطا کیا کہ مختصر الفاظ میں آپ بہت بڑی بات کہہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ ساری انسانیت کو ان کی زندگی کے مقصد اور ان کی آخرت، ان کے انجام کے بارے میں بتلائیں، اور اچھے اور برے دونوں انجام سے اس کو متعارف کر کے اس کو وہ راستہ بھی بتلائیں جس کے ذریعے سے ایک انسان ناکامی سے بچ کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ صرف کچھ عبادتی مراسم کا مجموعہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اندھیری کوٹری میں کچھ عبادتی عمل کر لے اور جنت میں چلا جائے، بلکہ اسلام جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس اسلام میں جہاں اللہ کی عبادت کا طریقہ اور اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے، وہیں بندوں کے حقوق بھی بتلائے گئے ہیں۔ ایک بندے کے جان کے اعتبار سے کیا حقوق ہیں، اس کی جان کی کیا قیمت ہے، اس کے مال کے اعتبار سے کیا احترام انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال کے بارے میں کیا وہ حدیں ہیں جن کو پھلانگنا ظلم ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو بنیادی اکائی ہے، ایک گھر جس میں بیوی اور شوہر بنیادی اکائی ہوتے ہیں، جن سے خاندان بنتا ہے، جن سے اولاد ہوتی ہے اور پورا معاشرہ پنپتا ہے، ان کے باہم ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح سے دین کے لیے، دین کے لینے کے لیے کیا مصدر ہے، دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے جس میں انسان کی نجات ہے، کون سی رہبری ہے جس کو فالو کر کے، جس کی پیروی کر کے ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ کیا جاہلیت ہے، وہ کون سی جاہلانہ رسمیں ہیں جو انسانی معاشرے کو فلاح کی طرف لے جانے کی بجائے بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت ہی مختصر سے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سننے والوں پر اور اس خبر کے پہنچنے والوں تک آپ نے اس پیغام کو بھی پہنچا دیا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو امت کے افراد کو آپ نے دعوتی ذمہ داری بھی دے دی ہے۔ اس اعتبار سے واقعی یہ خطبہ اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن اگر آپ ایک ایک پہلو پر غور کریں تو آپ کو اس میں جامعیت دکھائی دے گی۔ اس خطبے کی روایات بخاری، مسلم اور مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔
اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روایات کے ہیں جن میں کئی باتیں ایک روایت میں تو دوسری روایت میں دوسری بات ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں اکثر حصہ اس کا آ جاتا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تو ہے ہی ہے، آپ کے حج کا طریقہ بھی اس میں ہے۔ شیخ الالبانی نے اپنی کتاب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس روایت کے مختلف طرق کے مختلف متون کو جمع کر کے پوری روایت پیش کی ہے۔ ابن ہشام نے اور روایتوں کے ساتھ ساتھ ایک تفصیلی لمبی روایت نقل کی ہے جس میں اور بھی حصے اس خطاب کے آ جاتے ہیں، لیکن میں آج کے اس خطاب میں چونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے اس روایت کا وہ حصہ جو صحیح مسلم میں ہے، اس روایت کے اس حصے میں کیا کیا باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس حصے کو آسانی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آخری حج تھا اور آپ نے اشارہ دے بھی دیا تھا کہ شاید اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں، اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا اس حج میں مختلف علاقوں کے عرب قبائل کے لوگ آئے تھے اور ان کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں کم سے کم وقت میں بڑا میسج آپ کو دینا تھا، جس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے رہبری موجود ہو، اور ان منکرات کو ختم کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہوں جو عام طور سے انسانی معاشرے کو برباد کرتی رہی، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا اسی طرح سے بیوی شوہر مرد اور عورت کے معاملے کے اعتبار سے ہو، یا انسانی رہبری لینے کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ خطبہ بہت اہم خطبہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ آئیے اس کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، تفصیلی روایت کوئی دیکھنا چاہے تو صحیح مسلم میں دیکھ سکتا ہے، اس کی شروع بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخطب الناس، میں یہاں سے ٹکڑا شروع کر رہا ہوں جو بیچ میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیا، خطاب کیا، اور اس وقت آپ اپنی سواری اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اسی پر سوار ہونے کی حالت میں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے تقریباً آپ اگر اس میں گننا چاہیں تو 6 یا 8 حصے اس کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کہی، آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ پہلی بات آپ نے کہی۔ آپ نے کہا کہ تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی ان کا چھیننا، ان کا ضائع کرنا تم پر حرام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کا مال کھا نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ کسی کا خون بہانا اور کسی کا مال چھیننا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تمہارے لیے، تم پر حرام ہے، حرام علیکم۔ کیسے حرام ہے؟ کحرمت یومکم ھذا، یہ جو آج کا دن ہے یوم النحر، اس میں جیسی حرمت ہے فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، اور فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، مکہ میں جس طرح سے لوگوں کا مال اور جان محترم ہے، حرام ہے، خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، مال نہیں چھینا جا سکتا ہے، اس مہینے میں، اس شہر میں جس طرح سے محترم ہے، اور اس دن میں جو کہ اصل دن ہے اس مہینے کا، ایسے ہی عام دنوں میں بھی تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ تم کسی کی جان نہیں لے سکتے، نہ کسی کا خون بہایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلامی سزاؤں کے ضمن میں قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی حکومتی سطح پر قانونی کارروائی کے بعد، لیکن کسی کی جان آدمی نہیں لے سکتا ہے صرف دشمنی اور جھگڑے کی وجہ سے۔ کسی کا مال آدمی چھین نہیں سکتا ہے کہ اس کو اس کا مال پسند ہے۔ تو پہلا حکم آپ نے جو یہاں پر دیا وہ یہ تھا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، اس کو تم ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، آپ نے فرمایا خبردار، یہ دوسری بات ہے، جاہلیت کا ہر معاملہ، جاہلیت کی ہر بات، جاہلیت کی ہر چیز، جاہلیت کی ہر رسم و رواج، ہر عقیدہ، ہر عمل، جاہلیت کا جو کچھ بھی ہے جس کو اسلام نے قبول نہیں کیا،
جس میں اسلام میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں رہی، اس کو اللہ تعالیٰ نے روا نہیں رکھا، ایسی وہ تمام چیزیں جو جاہلیت کے زمانے میں لوگوں میں چلتی تھیں، آپ نے کہا وہ میرے قدموں تلے ہے، یعنی اس کو باپ نے کہا وہ میرے قدموں تلے ہے، تحت قدمی موضوع، یعنی وہ اتنی ذلیل اور اتنی حقیر ہے کہ میں اپنے قدموں تلے اس کو رونتا ہوں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جاہلیت کے معاہدے ایسے جو اسلام سے ٹکراتے ہوں، جاہلیت کے رسم و رواج سارے کے سارے، جاہلیت میں وہ چیزیں جو عقائد کا حصہ بنی ہوئی تھی، جاہلیت کا وہ حیات کا، زندگی کا وہ طریقہ جس پر لوگ جیتے تھے، وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے قدموں تلے ہیں۔ اور ان میں سے دو چیزوں کی مثال آپ نے دی، خاص طور سے جان کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں عربوں میں بہت بڑا مسئلہ تھا، قبیلوں کی جنگیں چلتی رہتی تھیں، ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، یہاں تک کہ ایک انسان جان کے بارے میں اتنا بے حس تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کرتا تھا۔ جانوروں کا معاملہ تو بہت دور تھا، لیکن انسانوں کا یہ معاملہ تھا۔ مال کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، جو بھی لوگ سفر میں آتے تھے، لوگ رات کے وقت میں یا صبح سویرے ایک دوسرے پر قافلوں پر حملہ کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے، ان کی عورتیں بھی لوٹتے تھے۔ تو جان اور مال کے معاملے میں عربوں میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی تھی، اور جاہلیت میں یہ چیز کوئی غلط نہیں مانی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے انکار کے ساتھ دو مثالیں دیں جو جان و مال کے اعتبار سے، اور آپ نے عملی نمونہ قائم کر کے بتلایا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لہذا دوسروں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اور آپ نے دو مثالیں دی، کہا ودماء الجاہلیت موضوعہ، کہ جاہلیت کے جتنے خون باقی ہیں، کسی نے کسی کو مارا تھا، کسی نے کسی کو قتل کیا تھا، اب اس کے قبیلے والے بدلے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے کیونکہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو اس نے قتل کیا ہے۔ آپ نے کہا پچھلے جتنے خون باقی ہیں وہ سارے کے سارے وہ آج ہٹا دیے گئے، وہ بازو رکھ دیے گئے، ان کا معاملہ چھوڑ دیا گیا، ان کا معاملہ چھوڑ دیا گیا، اب کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعۃ بن الحارث، اور آپ نے کہا ہمارے خونوں میں سے جو باقی ہے ابھی جس کا بدلہ لینا، اس میں سے میں ابن ربیعہ ابن حارث، اس کا خون میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارے اپنے خاندان کے افراد میں سے ایک بچہ چھوٹا تھا جس کا نام بعض لوگوں نے ایاس ذکر کیا ہے، اور بعض لوگوں نے دوسرا لیس اور دوسرے نام بھی آئے ہیں، کہا کہ میں اپنے خاندان کے ایک بچے کا خون جو اب تک باقی ہے، جو ایک جنگ میں اس کا بہا تھا، تو آج میں خود اس کے خون کو معاف کروا دیتا ہوں، آج کا اس کا خون کسی پر نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی مثال کے ذریعے سے بتایا کہ میں خود چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ہمارے قبیلے کے فرد کا خون باقی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته ہدیل، اس بچے کو جو دودھ پیتا بچہ تھا، ہدیل کی طرف سے اس کا قتل ہوا تھا۔ جنگ چل رہی تھی، وہ بچہ دودھ پیتا ہوا چلتے چلتے آیا، پتھر اڑا اس کے سر پہ لگ گیا، اس کی ذمہ داری قبیلے ہذیل پر تھی۔ آپ نے کہا میں آج اس کے خون کو معاف کر دیتا ہوں، صرف اپنی زبان سے اپنے قول سے نہیں بلکہ آپ نے اپنے عمل سے اس کے خون کو معاف کر دیا کہ میں اپنے خاندان کے فرد کا خون معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سارا سود آج چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ کسی پر اگر سود باقی تھا جاہلیت کا، آج کے بعد اس سود کی ادائیگی اس پر نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کی ربا، سود آج معاف کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وَأَوَّلُ رِبَا أَدْعُ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، اور پہلی اس میں عملی پیش قدمی اگر کوئی کر سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں کہ میں اپنے خاندان عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، آپ نے کہا کہ میں ان کا سارا سود معاف کر دیتا ہوں، میں ان کا سارا سود جو کسی پر بھی باقی ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو قرض دیتے تھے اور سود لیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا میں ان کی طرف سے سارا سود چھوڑنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سارا سود معاف ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، آپ نے کہا وہ سب کا سب معاف ہے، سب کا سب ختم کر دیا گیا. اور آپ نے کہا یہ آگے اور ایک چیز آپ نے بتائی، تیسری چیز آپ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. اب خاندانی زندگی کے بارے میں، معاشرے میں جان و مال کے حکم کے بعد آپ نے خاندانی زندگی میں بیوی شوہر کے تعلق سے رہبری کی، اس لیے کہ معاشرے کی اصل بیوی شوہر ہے. آپ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. خبردار عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. مردوں کو تاکید کی، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے انہیں اپنے نکاح میں اللہ کی امان کی بنیاد پر لیا ہے. اللہ کی امان کی بنیاد پر تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلام کے نتیجے میں تم نے ان سے مباشرت کو اپنے لیے حلال کیا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جو تمہیں عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا نکاح کو، تب جا کر حلال ہوا ہے. تو کہا کہ اللہ کے امان سے وہ تمہارے نکاح میں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کرنے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. تم اپنی طرف سے کسی کو حلال نہیں کر سکتے. کون سا نکاح حلال کون سا حرام، اللہ نے تم کو طے کیا ہے کہ کون سے رشتے حلال ہے کون سے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اللہ کے کلمہ، اللہ کے کلام کی بنیاد پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُعْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور کہا کہ ان کے لیے بھی ایک کام ہے، ان کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے جس کا خیال ان کو رکھنا چاہیے کہ شوہر کی غیرت کا لحاظ کریں کہ وہ اپنے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے نہ دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو. دیکھیے بیوی کے سلسلے میں شوہر کا معاملہ ظلم والا ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کو ڈرایا گیا کہ وہ تمہاری غلام نہیں ہے کہ جیسے غلام ہوتا ہے تم کچھ بھی کرو، اس کے بھی حقوق ہیں. وہ جانور چوپایا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرو. اللہ نے اس کو تمہاری ماتحتی میں دیا، لہٰذا وہ تمہاری ماتحتی میں ہے، تو تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لیکن بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ شوہر کی غیرت کا وہ خیال رکھے، کیونکہ شوہر غیرت مند ہوتا ہے. کہا کہ تم اپنے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ بھی یہ کریں کہ شوہر کے بستر پر بچھونے پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے کہا کہ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. لیکن اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے، یہاں زنا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ زنا کی حد اسلام میں ہے، زنا کی حد اسلام میں ہے، یعنی ان سے شوہر کی مرضیات میں کوتاہی ہو اور تھوڑی بہت بد اخلاقی والا معاملہ ان سے ہو جائے، لاپرواہی ہو جائے. کہا اگر ایسی غلطی ان سے ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی ہیں اور اخلاقی حدود کو اتنا پابندی سے اپناتی نہیں ہیں، تو کیا کرو؟ شوہر کو حق دیا گیا، کہا کہ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. اگر ایسا وہ کر بیٹھیں عورتیں تو شوہروں سے کہا گیا کہ تم ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، لیکن ایسی مار جس میں چوٹ نہ آئے، نہ ہڈی ٹوٹے نہ زخم آئے، غیر مبرح. تو شوہر کو اختیار دیا گیا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن ایسے طور پر ہاتھ اٹھانا جس سے بیوی کو زخم نہ آئے اور اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، زیادہ بڑی چوٹ اس کو نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ مارنا شروع کر دیں سننے کے بعد میں، لیکن اس سے علماء نے کہا، اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، بچے کو بھی مارنے کے لیے کہا گیا ہے. اولاد سے آدمی محبت کرتا ہے لیکن نماز اگر نہ پڑھے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس پہ. اسلام کی میں یہ گنجائش اس لیے کہ یہاں یہ بتایا گیا الرجال قوامون علی النساء، گھر میں ذمہ دار سرپرست کون ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، اور غلطی پر اصلاح کرنے والا ذمہ دار کون ہے، یہ شوہر ہے جو بیوی کے اوپر ذمہ دار ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ گھر کا ذمہ دار شوہر ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب شوہر کو بھی بتلایا گیا، کہا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم پر بھی مردوں پر بیوی کے سلسلے میں ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے رزق اور ان کے لباس کا انتظام کرو، عزت سے وہ کھائے پیے گھر میں، دوسرے کی محتاج نہ ہو، اور اسی طرح سے اچھا لباس پہنے، باہر جا کر لوگوں میں رسوا نہ ہو. تو ایسا اس کے لیے کھانے کا اور اس کے لیے پہننے کا انتظام شوہر پر ڈالا گیا. یعنی شوہر کو بیوی کی ذمہ داریاں
بیوی کی ضرورتوں کا ذمہ دار بنا گیا، اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ گھر کی معاشی ذمہ داری بیوی سے ہٹا کر شوہر پر ڈال دی گئی، اور گھر کا نگراں اور سرپرست شوہر کو بنا دیا گیا، اور بیوی کی نگرانی کی ذمہ داری خاص طور پر ڈالی گئی، لیکن کہا گیا اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ آدمی مالک بن کے ظلم کرنے لگے، بلکہ اللہ کے خوف کے تحت تقوی کی روشنی میں بیوی کے ساتھ معاملہ کرے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا اب آگے اور ایک چیز، دین کے مصدر کے اعتبار سے کیا ہے، دین کہاں سے لیا جائے گا، علمی اعتبار سے مسلمانوں کا دین کے لیے مصدر کیا ہونا چاہیے۔ دو باتیں آپ نے بتلائی۔ آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، بشرطے کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ کیا ہے؟ آپ نے کہا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ اگر تم نے مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ افسوس کی بات یہ کہ آج بہت سے مسلمان خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، آپ نے لوگوں سے پوچھا تم کیا کہو گے، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے۔ پہلی بات تھی قرآن کی، اب آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ آپ نے اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تم کیا کہو گے، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے، یعنی میری حیثیت کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اور میرے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے کہ میں نے ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ صحابہ نے جواب دیا قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، سارے صحابہ نے ایک آواز کہا، سب نے گواہی دی، کہا ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک قد بلغت، آپ نے پیغام پہنچا دیا، وادیت، پوری طرح سے امانت ادا کر دی، ونصحت، اور سارا کام خیر خواہی کے ساتھ کیا، آپ نے ساری انسانیت کی، خصوصاً امت کی خیر خواہی کی۔ یہ نہیں کہ بس لا کے دے دیا تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں، آپ نے پہنچایا، اور آپ نے امانت کے طور پر پہنچایا، اس میں کوئی کمی نہیں کی، پہنچایا، کمی نہیں کی، اور نصیحت خیر خواہی کے ساتھ اس کو پہنچایا، دل کے ساتھ پہنچایا، درد کے ساتھ پہنچایا کہ لوگ مان لیں۔ یہ نہیں کہ لے لو، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ یہ تین لفظ آپ اگر غور کریں بہت بڑی بات ہے۔ اور آخر میں آپ نے کہا فقال باصبعہ السبابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، یرفعها الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا، وینکتها الی الناس، اور لوگوں کی طرف بھی اس طرح سے اشارہ کیا، جھکا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اخیر میں پوری امت کو اس بڑے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے عقیدے سے باخبر کیا، اور اخیر میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ کے بارے میں کہ اللہ سارے بندوں پر گواہ ہے، اور میں نے ذمہ داری نبھائی، اور بدعات کی گنجائش کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود پوچھا میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، آپ نے پورا دین امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، آپ کچھ بچا نہیں ہے، لہٰذا دین میں اضافے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سنت، ان دونوں چیزوں کو آپ نے جتایا، اور یہ بتایا کہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، اور اخیر میں اللہ کی طرف اس طرح سے آسمان کی طرف انگلی کر کے آپ نے کہا اللہم اشہد، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اسی لیے آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ ایک خطبہ ہے جو کتاب الحج میں امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی باتوں پر، اس خطبے میں مذکورہ باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔